جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کچھ بھی ہو جائے روزہ رکھیں گے ضرور، کیونکہ اس میں بھرا ہوا ہے نور۔ یہ بے حیائیوں سے کرے گا دور، مزہ تو جب ہے کہ اللہ کر لے منظور۔ ہم روزہ رکھیں کیونکہ روزے میں اکنامیکل بینیفٹ بھی ہے۔ اسی مہینے میں لوگ زیادہ تر زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ یہ کیوں جوائنٹ کیا گیا جبکہ یہ جوائنٹ نہیں ہے؟ رمضان ایک الگ فرض ہے اور وہ رمضان کے مہینے میں ہی فرض ہے، باقی مہینوں میں رکھ سکتے ہو، فرض نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے جنرلی اسلامک لا کے حساب سے جس جویلری پہ، گولڈ پہ، سلور پہ، کرنسی پہ پورا سال گزر جائے اور وہ ہلے نہیں، یعنی استعمال میں نہ آئے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کی شاپنگ رمضان میں ہوتی ہے تو سال بھی رمضان میں پورا ہو۔ اگر آپ نے شاپنگ رجب میں کیا ہے تو اگلے رجب میں سال پورا ہوگا اور زکوٰۃ رجب میں دینی ہوگی، لیکن مسلمانوں نے ایک عادت بنا لی ہے تو رمضان شریف میں دیتے ہیں، کیونکہ رمضان شریف میں ہر نیکی بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ زکوٰۃ دیں گے تو فرض ادا ہوگا، اپ گریڈ نہیں ہوگا۔ تو لوگ کہتے ہیں رمضان میری جان میری شان، اسلام کی پہچان، رمضان میں اللہ مہربان، تو اسی میں کیا کرو زکوٰۃ کے روپ میں اپنا دان۔ تو یہ زکوٰۃ بھی اسی رمضان میں معروف ہے۔ اور چندہ مانگنے والوں کے لیے آسانی ہے کہ 11 مہینہ وہ زکوٰۃ نہیں مانگتے، ایک ہی مہینے میں جھولا لے کے نکل پڑتے۔ بمبئی میں جاؤ، دلی میں دیکھو، لاہور میں دیکھو، کراچی میں جو بڑے بڑے شہر ہیں۔ ایک مرتبہ میں بمبئی میں ٹہل رہا تھا، گھر سے دور پیدل جا رہا، تو وہیں گیٹ پر کھڑا تھا ایک آدمی، کیا آپ کو بھی چندہ چاہیے؟ اس شکل کے لوگ ہی تو چندہ مانگنے زیادہ نکلتے، وہ 3 پیس میں تو نہیں ہوتے، کلین شیو نہیں ہوتے۔ تو مجھے بھی وہ سمجھا، پھر میں نے قسم کھا لیا کہ رمضان میں بمبئی کبھی نہیں آتا۔ لیکن یہ روزہ اور یہ زکوٰۃ، یہ رمضان شریف میں ہماری فیلنگ کیوں ہوئی؟ We must pay our zakat mostly in the Ramadan۔ اگر ہمیں شوال میں دینا تھا تو رمضان میں دے دیا تو ایڈوانس پیمنٹ ہے، تو لیٹ ہو گئے تھے تو چلو پیمنٹ ہوا بس ڈیلے، مگر رمضان ملے۔ آئی کین فیس ڈیلے لیکن ملے۔ اسلام سے پہلے دنیا میں چیریٹی نہیں تھی، اسلام سے پہلے دنیا میں جوڈیشری نہیں تھی، اسلام سے پہلے کوئی بھی الیکٹڈ پرسنالٹی نہیں تھی، اسلام سے پہلے کوئی under the constitution, under the Islamic book, under the Holy Quran, under the teachings of Prophet نہیں تھا۔ Might is right, dictatorship, buffer state and dictator king۔ اسلام آیا تو بتایا نہیں، جوڈیشری مدعی مدعا سب نے اس پورے سسٹم کو لے لیا۔ چیریٹی کے لیے زکوٰۃ، فطرہ، only for poor, only for deserving persons۔ چیریٹی کا سسٹم، ٹرانسپورٹ،
نیوی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس نیوی. حضرت عمر انٹروڈیوس آرمی سسٹم and posting, transport. That was the full system of Islam. And the another chapter of Islam is Iman, Kalma. Read Kalma, enter into Islam and follow system. ہوا کیا؟ آج جب میں دنیا کو دیکھتا ہوں تو پورے یورپ نے آپ کا سسٹم لے لیا اور کلمہ چھوڑ دیا. پورا اسلام، سسٹمیٹک اسلام، سوشل اسلام، جسٹس اسلام، لیگل اسلام سب لے لیا. کہیں بھی جاؤ، انگلینڈ، ہالینڈ، بیلجیم، جرمنی، آپ کو سب ملے گا. انہوں نے کلمہ چھوڑ دیا. اور مسلم ملکوں نے کیا کیا؟ کلمہ لے لیا، سب سسٹم چھوڑ دیا. اور سسٹم ہی میں برکت ہے. اسی لیے یہی سسٹم کو فالو کرنے والے آج سپر پاور ہیں. اب آئیے سسٹم پہ بات کرتے ہیں. اسی میں ایک روزہ ہے اور ایک زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے بارے میں ایک بات ہمیشہ نوٹ رکھیں. آپ نے کسی ڈیزرونگ پرسن کو زکوٰۃ دے دیا تو وہ منی آف زکوٰۃ تب تک ہے جب تک آپ کے ہاتھ میں ہے. میں 1000 پاؤنڈ زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں. میں نے عبد المجید ایک غریب آدمی تھا، اس کو دیا، لیکن جب تک میں نے نہیں دیا تھا وہ زکوٰۃ ہے. جیسے عبد المجید نے لے لیا وہ زکوٰۃ نہیں، اس کی پراپرٹی ہے، وہ مالک ہے. تو ہم زکوٰۃ دینے والے ہوئے، وہ زکوٰۃ کھانے والا نہیں ہوا. کیونکہ جو مالک ہے اسے خرچ کر رہا ہے تو زکوٰۃ خور نہیں ہے، اپنا مال کھا رہا ہے. اسی لیے اگر وہ عبد المجید 1000 پاؤنڈ میں سے 500 پاؤنڈ مسجد کو دے دے تو مسجد کے لیے جائز ہے، کیونکہ زکوٰۃ والا نہیں دے رہا ہے، مالک دے رہا ہے. لیکن یہ اپنی مرضی سے کرے، سیٹنگ مت کرنا. نو فکسنگ. جب کرکٹ میں فکسنگ نہیں چلتی تو ریلیجن میں فکسنگ کیسے چلے گی؟ فکسنگ. ہاں کوئی باہر سے سمجھا دے عبد المجید کو، تم کچھ نہیں بول رہے ہو. شوکت علی بابو نے سمجھا دیا، یار مودی صاحب مشن کو پیسے کی ضرورت ہے، تیرے کو اللہ نے 5000 زکوٰۃ دلوائے ہے، تیرے کو 1000 چاہیے، 4000 دے دے. یہ کوئی آئیڈیا دے سکتا ہے. کمپل نہیں، پریشر نہیں، سیٹنگ نہیں، تاکہ وہ اپنی مرضی سے دے. نمبر 2، زکوٰۃ دینے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، وہ ڈیزرونگ پرسن ہو، اس پر زکوٰۃ دینا فرض نہ ہو، وہ مالدار نہ ہو. ملینر اور بلینر کو زکوٰۃ دو گے تو نہیں چلے گی زکوٰۃ. میں بتا رہا ہوں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی بیوی کو زکوٰۃ دو گے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اگر بیوی کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی تو روزہ تو چھوٹ سکتا تھا، زکوٰۃ کبھی نہیں چھوٹتی. بیوی دباؤ ڈال کے دیتی، give me 10,000 zakat. And no any husband can give zakat to his wife. Oh my sweetheart, come on, take 10,000 pounds of zakat and use in your personal expenses. No.
اپنے بیٹے کو بھی دینے سے ادا نہیں ہوگی. تو گھر کا مال گھر ہی میں آئے تو ادا کیا ہوا؟ اس پاکٹ سے نکال کر میں نکالوں یہ 5,000 زکات ہے اور اس پاکٹ میں رکھ دوں تو میری پاس تو گھر کا مال گھر ہی میں. ایک بات ہو، اب سادات کو زکات دینا حرام ہے. زکات صرف سادات ہی نہیں، رسول پاک کے پورے پریوار کو دینا حرام. ان کے پریوار کا نام ہے بنو ہاشم. فاطمی ہو، حسنی ہو، حسینی ہو، علوی ہو، عباسی ہو، عقیلی ہو، الغرض کیسا بھی ہاشمی ہو، ہر ہاشمی پہ زکات دینا آپ کے لیے حرام ہے. یہ رسول پاک کا پریوار ہے، اس کو زکات دینا حرام. میں سوچ رہا تھا کہ جب لوگ پاور میں آتے ہیں تو پریوار کی فکر کرتے ہیں، جب لوگ پاور میں آتے ہیں تو اپنی فیملی کی فکر کرتے ہیں. بھائی پاور میں آئے تو چھوٹے بھائی کو بھی پاور میں لایا، ابا پاور میں آئے تو پوری بہو بیٹی سب کو پارلیمنٹ میں پہنچا دیا. اور اس کی سزا بھی ملتی ہے پبلک کو. پریوار وار فیملی فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن بٹ نیچرل if you are politically or economically your position is found, so first of all you will see your family. فیسلٹی فیملی کو ملنا چاہیے. یہ دنیا میں تنہا ہمارا آپ کا رسول ہے کہ پاور میں آیا تو سب سے پہلے اپنے خاندان پر بین لگایا. زکات لینا حرام ہے. میں علماء کرام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ زکات ایک عبادت ہے اور عبادت میں کاسٹزم نہیں ہے. پھر رسول پاک نے کیوں کہا کہ سیدو زکات لینا تمہارا حرام ہے اور لے کے کھانا اس سے بڑا حرام ہے؟ کون گارنٹی لیتا ہے کہ آل رسول کے گھر چولہا جلتا رہے گا؟ کب غریبی نے کاسٹزم دیکھا ہے؟ ہر کلاس میں غریبی ہے، ہر سماج میں غریبی ہے. کیا سیدوں کو حج چلاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا؟ کیا سیدوں کو ٹیکسی ڈرائیور بنتے ہوئے نہیں دیکھا گیا؟ آخر جب یہ مال اللہ کے نام پہ نکلا ہے تو یہ رسول آپ کی اولاد غریبی میں کیوں نہیں لے سکتی؟ If your generation living under the line of poverty, why he is not deserving for zakat? یہ زکات کوئی حرام مال نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم سے اللہ کی راہ میں نکالا ہے. تو رسول اللہ کی اولاد کیوں نہیں؟ غریبی ان میں بھی ہے تو کیوں نہیں؟ بھوکے پیاسے وہ بھی رہے تو کیوں نہیں؟ کھانے کو روٹی نہیں ہے تو کیوں نہیں؟ جواب ملے گا بہت اچھا کیا میرے نبی نے جو اپنے خاندان پر زکات لینے کو منع کر دیا تاکہ کوئی دشمن اسلام رسول پر یہ الزام نہ لگا سکے کہ اپنے خاندان کی پرورش کے لیے اسلام چلایا، اپنی فیملی کے اکنامیکل پروٹیکشن کے لیے اسلام چلایا. اس کا الٹا ضرور ہے کہ اگر آپ پہ زکات دینا فرض ہے تو مجھ پر بھی زکات دینا ہو. شوکت علی بابو کو زکات دینا آپ پہ فرض ہے. کیوں حسن علی بابو؟ زکات دینا سیدوں پہ فرض ہے اگر صاحب نصاب ہے. لینا حرام ہے اور دینا فرض ہے. ارے بابا جب لے نہیں سکتے تو یہی کنسیشن ہو سکتا، نہ لو نہ دو. کچھ تو ایکوالٹی ہوتی، لیکن جب مالدار سید ہے تو دینا پڑے گا اور فاقہ مست ہے تو لے نہیں سکتا. اب میں نام لے کے آپ سے پوچھتا ہوں
सैयद मोहम्मद हाशिमी पे ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां पे ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। आप उलमा नहीं, पब्लिक बोलते। मुहद्दिस आज़म पे ज़कात लेना हराम है, साहिब निसाब होने की सूरत में देना। सरकार सैयद जमात अली मुहद्दिस अली पूरी पे ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब हो तो देना। सरकार सैयद मेहर अली घोड़ा शरीफ ज़कात देना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। गरीब नवाज के लिए लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब हो तो देना। गौसे आजम पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब हो तो देना। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में। रसूल पाक पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना जी है। इसीलिए मैं नीचे से चला। रसूल पाक की अकेली जात है, न ज़कात लेना है न ज़कात देना। ज़कात लेना हराम है, वो तो क्लियर है। अब वापस आओ, एक तुम हो, मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ, जो गरीब सुन्नी है हमारे, हम तो गरीब सुन्नियों को, गरीब ही को बहुत प्यार करते हैं। हमारे दादा पीर ने अपना नाम ही गरीब नवाज रखा, तो गरीबी में आपने को कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। पॉवर्टी इज माय पावर, अल फक्र फखरी, आई एम प्राउड, क्योंकि पॉवर्टी में गुनाह कम होते हैं। माल ही नहीं है तो क्लब कैसे जाएगा, माल नहीं है तो पब में क्यों जाएगा, माल नहीं तो कसीनो में क्यों जाएगा। पॉवर्टी ने कितना सेव कर लिया कैरेक्टर। पॉवर्टी इज माय प्राउड। बहुत बेनिफिट है इसमें, और बेनिफिट को कौन छोड़ता? आप छोड़ने को तैयार हैं? जो काउंसिल से बेनिफिट मिले, हर जो बेनिफिट छोड़े, गरीबी में हमारा बेनिफिट है। नंबर 2, तो आपकी क्या पोजीशन है? आप गरीब है तो लेते हैं, अमीर है तो देते हैं। आपका क्या क्लास बना शरीयत में? ज़कात लेता भी है और देता भी है। दूसरा क्लास सैयद होगा, देते तो है लेते नहीं। आप देते भी हैं लेते भी हैं, ये क्लास हुआ, लेन देन इक्वल। साहिब निसाब है तो देते हैं और गरीब है तो लेते हैं। और सैयदों का क्लास है, अमीर है तो देते हैं और फकीर हो जाए तभी लेते नहीं। और नबी करीम का कौन सा क्लास बना? न ज़कात लेते हैं न देते हैं। तो क्या मतलब? उम्मते रसूल आले रसूल की तरह नहीं, और आले रसूल भी रसूल की तरह नहीं। ये लेसन हमने ज़कात से लिया है, मौलवी हयात से नहीं। ज़कात ने हमें बताया है, योर क्लास, यू कैन गिव, यू कैन टेक, बट सैयद कैन गिव, कांट टेक, एंड होली प्रॉफिट नेवर गिव और नेवर टेक। अब वजह बताना जरूरी है। कोई बताता है कि रसूल पाक पे नमाज फर्ज थी, रसूल ने नमाज पढ़ी, रोजा फर्ज था, रोजा रखा, हज फर्ज था, हज किया, ज़कात फर्ज नहीं, ज़कात दिया नहीं, कोई बोला आज तक? तो ऐसा सेंटर बनाने से क्या फायदा जो ज़कात की पूरी हकीकत न बताए। इसलिए जरूरत है मुहद्दिस आज़म सेंटर की, जो सबको सारी बात बताए, आपके बच्चों को सारी हिडन रियलिटीज बताए, ग्राउंड रियलिटीज बताए। मैंने बताइए, आज तक आपने किसी से सुना कि रसूल पाक पर ज़कात फर्ज नहीं और नमाज फर्ज है? तो आपके ऊपर 5 वक्त की फर्ज है। कितनी? और रसूल पाक पर 6 वक्त की फर्ज है, ताकि नमाजी भी समझ जाए रसूल हमारी तरह नहीं। आपने जो रोजा रखा गया, आपने जो रोजा रखा, उसमें इफ्तारी का टाइम टेबल पहले जानते हैं, कब खाना है, कितना खाना है, हुक्म मौलाना है। 1 बजे 2 बजे यानी 18 घंटा 20 घंटा का रोजा है, फिर नहीं खाना है। पूरा टाइम टेबल मालूम है खाने पीने। आप इफ्तार करते हो, आप सहरी करते हो, ये आपका रोजा है।
میرے نبی نے وہ روزہ رکھا جس میں نہ افطار ہے نہ سحری. ابھی آپ کو 24 آورس کے لیے کہہ دیا جائے تو سب کھل جائے گی. اب میرے نبی نے کئی دن وہ روزہ رکھا. اس روزے کا نام ہے صوم وصال. ایسا روزہ جو وصال کے لیے ہو, قربت کے لیے ہو. نہ سحری نہ افطار. اب حضور کھانا پینا چھوڑ دیے تو بغیر کھائے پیے فجر بھی پڑھ رہے, ظہر بھی پڑھ رہے, عصر بھی پڑھ رہے, مغرب بھی پڑھا رہے, عشاء بھی پڑھا رہے. صحابہ کرام نے دیکھا آقا مولا کھاتے پیتے نہیں, تو عشق نے جگہ بنائی. اور کچھ صحابہ بولے ہم بھی ایسے ہی کریں گے جیسے آقا, وہ نہیں کھاتے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے, وہ نہیں پیتے تو ہم بھی نہیں پیئیں گے. اب یہ صحابہ کا سب سے بڑا کلاس ہے امت میں, بگیسٹ کلاس, میچلیس کلاس. غوث و خواجہ اپنی عظمتوں, اپنے ٹاپ گریڈ, داتا لاہوری ہوں, خواجہ اجمیری ہوں, یا غوث جیلانی ہوں, ٹاپ کلاس, ٹاپ رینک پر ہے, مگر کسی صحابی کے برابر نہیں. اب آئیے جو ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ جب صحابہ کے برابر نہیں ہے تو دیکھنا ہوگا کہ یہ صحابہ کا کلاس کیا کر رہا ہے. انہوں نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا, 2-3 دن تک چلا. اب اس کے بعد باڈی میں انرجی نہیں, طاقت ختم, کچھ آ نہیں پا رہے ہیں, کچھ لڑکھڑاتے ہوئے آئے ہیں. حضور نے پوچھا یہ جماعت میں لوگ کم کیوں ہوئے؟ تو کسی نے بتایا سرکار آپ نہیں کھا رہے ہیں نا, آپ صوم وصال رکھ رہے ہیں. وہ صحابہ بھی آپ کی محبت میں, محبت میں, عشق میں, لو از بلائنگ. لو اپنے بارے میں کوئی سوچتا ہے, لو فل آف سیکریفائس. مقابلہ تو آج ہو رہا ہے, وہاں تو لو تھا, محبت, عشق, فنائیت, ٹوٹل سرنڈر ٹو ہولی پروفیٹ. سارے صاحب ان صحابیوں کو بلایا. جو پوائنٹ کی بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں, ٹائم کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ایوکم مثلی, you are following me without my order. You are following me without my order. Are you like me? Who is like me? سارے صحابہ نے ہاتھ جوڑ دیا, نہیں سرکار آپ کی طرح تو کوئی ہے ہی نہیں, بس ہم محبت میں چل پڑے تھے. آپ تو بے مثل ہیں, آپ کا تو کوئی جواب نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا؟ You are not like me. I am not like you. اس سے کہا یہ بات رسول پاک نے ایمان والوں سے. اور جب مکے کے کافر سامنے آئے تو اللہ نے کہا محبوب ان کو دوسری بات بولو جو یہ سمجھ ہے, قل انما انا بشر مثلکم. کافروں سے کہا ہے کافروں میں تمہاری طرح بشر ہوں, I am like you. اور صحابہ سے کہا I am not like you. تو رسول نے انسانوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا, ڈویژن. کافروں کا گروہ ون سائڈ, ایمان والوں کا گروہ دوسرے سائڈ. ایمان والوں کی طرف منہ کیا تو کہا ایوکم مثلی, I am not like you. Who is like me? اور جب کافروں کی دیکھا میں تمہاری طرح بشر ہوں, تو جس نے جو سنا وہی دوہرا رہا. اب اگر کوئی بھی بڑی میں کہے رسول ہماری طرح جھگڑا مت کرنا, اس ویری امپورٹنٹ, سمجھ جانا کہ کس جماعت سے بول رہا. رسول پاک نے جب الاؤ کیا ہے کافروں سے میں تمہاری طرح ہوں تو ان کو کہنے دو, اور صحابہ سے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں تو ہم صحابہ والے ہیں. ہم بے مثال سمجھیں گے, لاجواب سمجھیں گے, بے نظیر. اب اگر آپ اپنی زکات
اپنی بیوی اور بیٹے کو دیں گے، زکات ادا ہوگی؟ اتنی جنرل نالج تو نوجوانوں کو بھی۔ اگر آپ اپنی زکات غلام کو دیں گے، مجھے سمجھانا پڑے گا غلام غلام وہ نہیں ہے جو آپ کے یہاں جاب کر رہا ہے، سروس کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، وہ نوکر ہے، غلام نہیں، امپلائی ہے، سلیو نہیں ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سلطان اسلام کے حکم سے اگر راہ خدا میں جہاد ہو رہا ہو تو اس میں کچھ لوگ پکڑ کے آئے جنہوں نے مسلمانوں کو مارنا چاہا، وہ ہارے اور ہار کر کے گرفتار ہوئے، اریسٹ ہوئے، اور ان کو لایا گیا، بیچا گیا اور آپ نے خریدا، تو وہ غلام۔ آج دنیا میں کوئی غلام نہیں ہے کیونکہ آج جہاد ہی نہیں ہے، آج سب فساد ہے۔ یہ جتنا بھی ہو رہا ہے پاکستان میں، افغانستان میں، عراق میں، سیریا میں، کہیں جہاد نہیں ہے۔ جہاد نام رکھنے سے جہاد ہو جائے گا کیا؟ یہ فساد ہے، ڈسٹربنس آن دی ارتھ ہے۔ killing of innocent person is a killing of whole humanity. It is un-Islamic. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ جب ان اسلامک ہے تو عبد الرحمان، عبد الرؤوف، عبد الغفور، یہ لوگ کون ہیں؟ ارے یار پہلے بھی تو یہی نام تھے جنہوں نے زکات سے انکار کیا، ایسے ہی لوگ تھے جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا، کلمہ پڑھنے ہی والے لوگ تھے جنہوں نے مولا علی کو شہید کیا، نام عبد الرحمان تھا۔ تو پہلے بھی غلط عبد الرحمان تھے، پہلے بھی غلط عبد الوہاب تھے، اب بھی عبد الرحمان، عبد الوہاب غلط قسم کے ہو تو وہ اسلام نہیں ہے۔ ابے جو علی کو قتل کرے گا، علی کا مرڈر کرے گا، علی کو کل کرے گا، جو فاطمہ زہرا کے پریوار کو کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کے مارے گا، کیا وہ اسلام ہے؟ کہ یہ اسکٹرڈ وے میں تھے، اب یونائٹڈ ہیں۔ پہلے بھی سینیٹک فورسز نے انہیں یوز کیا، اب بھی سینیٹک فورسز یوز کر رہے ہیں۔ یہ فسادی ہے، جہادی نہیں ہے۔ انہیں نہ اپنا نام مسلمان بتانا چاہیے، نہ اپنی اس فساد کو جہاد بتانا چاہیے۔ They are not Islamic and not state۔ تو ہم غلام بنتے ہی نہیں، اس لیے ملتے ہی نہیں، اس لیے ہم جانتے ہی نہیں۔ میں آپ کو پاسٹ اسلامک ہسٹری میں بتاؤں کہ غلام ہوا کرتے تھے، تو اس غلام کی میننگ یہ ہے کہ جب اسے آپ خریدیں گے تو وہ غلام کے آپ مالک، اور اس نے جو کپڑا پہنا ہے اس کپڑے کے آپ مالک، اس کی پاکٹ میں جتنا پیسہ ہے اس پیسے کے آپ مالک، ٹاپ ٹو باٹم وہ آپ کا غلام ہے، سلیب ہے، اس کی ہر چیز کے مالک آپ ہیں۔ جب اگر زکات کا پیسہ غلام کو دو گے تو ابھی کی پراپرٹی میں ہے، اور جب تک پراپرٹی بدل نہ جائے، مالک بدل نہ جائے، زکات ادا نہیں ہوتی۔ تو غلام کو دینے سے مالک بدلتا نہیں، میری جیب میں ہے تو میں مالک ہوں، میرے غلام کی پاکٹ میں ہے تو میں ہی مالک ہوں، تو زکات ادا نہیں ہوتی۔ تو غلام کو دینے سے زکات ادا، غلام کو دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی۔ اب اگر میرے نبی پر زکات دینا فرض ہوتا، دیتے کسے؟ دیتے کسے؟ ساری دنیا ان کی غلام ہے۔ بلال کو دے تو غلام ہے، سلمان کو دے تو غلام ہے، مقداد کو دے تو غلام ہے، عمار کو دے تو غلام ہے، ابن مسعود کو دے تو غلام ہے، عمر بن عاص کو دے تو غلام ہے، عبداللہ کو دے تو غلام ہے، ابن زبیر کو دے تو غلام ہے، ابن مسعود کو دے تو غلام ہے، اشعب مبشرہ کو دے تو غلام ہے۔ غلام کو دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، ساری دنیا مصطفیٰ کی غلام ہے۔ اب یہ غلامی زکات سے ثابت ہوئی۔ غلام نہ ہوتے تو نبی پہ زکات دینا فرض ہوتا۔ جب زکات نے تجھے غلام بنایا ہے تو غلام بن کے رہتا کیوں نہیں؟ ایک بات اور بولاؤں، ہر غلام فریڈم چاہتا ہے۔ ایوری سلیو انٹرسٹڈ ٹو گیٹ فریڈم۔ آزادی کرے، ہم تم کو آزاد کر دیں گے، بڑے سے بڑا کام کر دے گا، ہم تم کو آزاد کر دیں گے، آزادی چاہتا ہے۔
لیکن مسلمان اپنے نبی کا ایسا غلام ہے کہ غلامی سے نکلنا کفر سمجھتا ہے. غلام ہے غلامی رسول میں حضور غازی ملت. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا اللہ، ہم پہ زکات دینا صاحب نصاب ہونے کی صورت میں فرض ہے. نبی ہو سکتا ہے کوئی بیوقوفی میں یہ بات کرے کہ نبی کے پاس مال تھا ہی نہیں، دیتے کیوں؟ کہیں ساری حکومت مٹھی میں، تم باہر کے لوگ کیا جانو؟ نبی کی پراپرٹی کو گھر والوں سے پوچھو نا. کتنی بڑی پراپرٹی تھی باغ فضق، اور اس سے جو مال آتا تھا، جو بکتا تھا، وہ سرکار کے پاس آتا تھا، کبھی زکات نہیں دیا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں رسول نے زکات نہیں دیا، میری بحث یہ ہے کہ ان پر زکات دینا فرض ہی نہیں. ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں، اسلامک لا پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. ہے ہی نہیں، دے کسے؟ ہم پہ زکات دینا فرض ہے، رسول پہ دینا نہیں. اب تو مان لو کہ رسول ہماری طرح نہیں. کتنا سمجھایا زکات نے، نہیں سمجھا مولوی حیات نے. صحیح ہے، فرضی نام ہے، کسی کو نہیں کرنا. اب دیکھیے، ایک طرف روزہ ہے اور اسی میں آپ دے رہے ہیں زکات. زکات ٹوٹلی میٹرلسٹک اکنامیکل جسٹیفائڈ سسٹم ہے. میٹرلزم ہے، پیسہ دو کھائے گا. 100 پاؤنڈ نکال کر کے میں نے دیا ایک آدمی کو جو ڈیزرو کرتا تھا، بھوکا تھا، سیدھے بھاگا گیا KFC، کھایا پیا، 40-50 پاؤنڈ وہاں دیا اور کچھ کا کیک گھر لا کے 80 پاؤنڈ ختم. 80 پاؤنڈ اس کا کہاں چلا گیا؟ KFC میں گیا اور ٹیک اوے میں گیا. وہی پیسہ ٹیک اوے والے نے لیم خریدنے میں، چکن خریدنے میں، وہ پیسہ کہاں گیا؟ فارم میں گیا. فارم والے نے فرٹیلائزر خریدنا چاہا، وہ پیسہ وہاں گیا. ہوتے ہوتے وہی پیسہ کپڑے والے کے یہاں پہنچا، کپڑا بکا تو وہ پیسہ کاٹن والے کے یہاں پہنچا. کاٹن جب کاٹن والے کے پاس آیا تو وہ پیسہ چائنا پہنچ گیا. پھر وہ پیسہ گھوم کر کے انڈیا آیا، پاکستان آیا. اس نے دوسرے روپ میں الیکٹرانکس دیے. 100 پاؤنڈ میں نے نکالا انگلینڈ میں، اور دوڑتا ہوا وہ 100 پاؤنڈ گھومتا ہوا لوگوں کی ہاتھوں سے، جیبوں سے، دکانوں سے، مکانوں سے پوری دنیا میں پھیل گیا. اور جو پیسہ مارکیٹ میں رن کرے اسی کو وائٹ منی کہتے ہیں، اور جسے رکھ کر دبا دیا جائے اسے بلیک منی کہتے ہیں. آج سمجھ میں آیا قربان جاؤ مدنی تاجدار پر کہ آج سے 1400 برس پہلے ڈسٹریبیوشن آف منی کا سسٹم زکات کے روپ میں عطا کر دیا. This is the first charity established by Islam and founded by Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اب اسی میں نماز شامل کرو، کیونکہ رمضان ایسا نہیں ہے کہ اس میں روزہ تو ہو نماز نہ ہو.
वाक़िमुस्सलात वातुज़ ज़कात आपने बार बार पढ़ा होगा, कई जगह कुरान में है जहाँ नमाज का जिक्र है वहीं ज़कात का जिक्र है, और दोनों को इकट्ठा किया। वाक़िमुस्सलात वातुज़ ज़कात, और जहाँ हज का जिक्र है वहाँ किसी और इबादत का जिक्र नहीं है, ओनली हज। और जहाँ रोजे का जिक्र है वहाँ सिर्फ रोजे का जिक्र है, किसी और इबादत का नहीं है। लेकिन जहाँ नमाज का जिक्र है वहीं ज़कात का भी है। क्या कनेक्शन है? ये इकट्ठा क्यों किया? अरे समझो, तुम्हारे पास दो क्वालिटी है, एक तुम्हारी रूह, दूसरा तुम्हारा जिस्म, सोल एंड बॉडी। सोल एंड बॉडी। अब हमको 100 रुपया मिल जाएगा, 100 पाउंड मिलेगा, तो हमारा जिस्म भूखा है, पेट भर लेंगे, ना सिर्फ पेट भरेगा, टोपी नहीं है टोपी दे दिया, सिर्फ सर ढकेगा। जिस पर्सन को हमने ज़कात दिया उसने अपनी जरूरत पूरी कर ली। 50,000 ज़कात किसी एक को दे दिया, उसने अपनी गरीब था बेटी की शादी कर ली। हमारा मटेरियलिज्म जो है, हमारी जो मादियत जिंदगी है, मादी जिंदगी है, मटेरियलिस्टिक लाइफ, उसमें ज़कात ने हमारी मदद की। हमारा जिस्म मुतमईन हुआ, बीमारी हुई तो हमने ज़कात के पैसे से दवा खरीदी और खा लिया। तो हमारे जिस्म की रज़ा देना ज़कात का काम है। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को देना ये ज़कात का काम है, और हमारी रूह को ग़िज़ा पहुंचाना ये नमाज का काम है। तो डाइट ऑफ सोल इज नमाज एंड डाइट ऑफ बॉडी इज ज़कात। तो चूंकि हमारी सोल और बॉडी इकट्ठा है, इसीलिए कुरान में दोनों की डाइट भी इकट्ठा है। वाक़िमुस्सलात वातुज़। और हजरत रमजान की अजमतों को सलाम। यहाँ नमाज भी है, ज़कात भी है, रोजा भी है। तो रसूल पाक ने जो रोजा रखा वो तो कोई उम्मती रख नहीं सकता, तो कोई रोजेदार ये न समझे रसूल हमारी तरह। रोजा क्या क्या रोकता है? टाइमिंग आप जानो, क्या क्या रोकता है मैं जानता हूं। सहरी खत्म, फजर शुरू, फजर हुई, उससे पहले ही सहरी में हम पानी नहीं पिएंगे, नहीं खाएंगे, कितनी ही चाय की आदत हो नहीं पिएंगे, पक्की चाय नहीं पिएंगे, दूध वाली, इंग्लिश टी भी नहीं पिएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं। हल तो ये है कि चलो पानी जाएगा तो कुछ काम करेगा, रोटी जाएगी कुछ काम करेगी, लेकिन यार सिगरेट में कौन सा माल है? धुआं गया धुआं निकला, वो भी मना, ताकि तुम्हारा रोजा धुआंधार ना हो। शीशा नहीं, हुक्का नहीं, सिगरेट नहीं, स्मोकिंग नहीं, कम से कम 18 घंटा नो ड्रिंकिंग। और क्या रोकता है? यू कांट कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट विद योर वाइफ। सेक्स पे कंट्रोल, भूख पे कंट्रोल, जुबान पे कंट्रोल। अबे जुबान पे ही तो कंट्रोल लोगों को नहीं है, जितनी मुंह उतनी बात है। आंखों पे कंट्रोल, हराम नहीं देखेंगे। कान पे कंट्रोल, हराम नहीं सुनेंगे। जुबान पे कंट्रोल, हराम नहीं बोलेंगे। जितनी सोर्सेज ऑफ नॉलेज आपके पास हैं,
all 5 sources of knowledge under your control. नाक की हिम्मत नहीं कि हराम सूंघ ले, जबान की हिम्मत नहीं है कि खा पी ले। अबे हराम तो हराम, जबान पे तो इतना बड़ा कंट्रोल है कि तू हलाल भी नहीं खा सकती, तू हराम नहीं पी सकती। और मुसलमान अपने कैरेक्टर से साबित करेगा। पूरे रमजान के महीने में तुम साबित करोगे, दूसरी कौमें देखेंगी कि मोहम्मद अरबी ने ऐसी उम्मत बनाई है कि हराम तो हराम, हलाल भी नहीं खाते। पीना हलाल है नहीं पीते, खाना हलाल है नहीं खाते, बीवी के पास जाना हलाल है मगर एक खास अंदाज से नहीं जाते। कंट्रोल ऑन सेक्स, कंट्रोल ऑन टंग, कंट्रोल ऑन थर्स्ट, कंट्रोल ऑफ हंगर। ऐसी कौम बना दिया कि 18 घंटे तक वो न खाते हैं न पीते हैं। आपको नबी ने एक ऐसी ताकतवर उम्मत बनाया था, पावरफुल कम्युनिटी बनाया था कि हराम तो हराम है, तुम पक्का इरादा कर दो तो हलाल से भी अपने को बचा सकते हो। 18 घंटे तक न पीना है न खाना है, ये मामूली पावर है, ये मामूली विल पावर है जो आपको डेवलप होगा। और आप उसको इफ्तार से पहले थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जब नबी के कहे में इतनी ताकत है तो नबी की जात में कितनी ताकत है। जब बोल ऐसे हैं तो बोलने वाला कैसा। क्या देखो, जरा सा टीवी खोलो, जबान की लड़ाई शुरू। पाकिस्तान कुछ बोलेगा इंडिया को पसंद नहीं, इंडिया बोलेगा तो पाकिस्तान को नहीं। जबान के झगड़े चल रहे हैं, स्टेटमेंट चल रहा है। रूस ने कुछ कह दिया तो इनको पसंद नहीं, इन्होंने कुछ कह दिया तो उनको पसंद नहीं। अरब ने कहा तो अजब को पसंद नहीं, अजब ने कहा तो अरब को पसंद नहीं। यमन सऊदिया को नहीं पसंद, सऊदिया यमन को नहीं। ये जबान के सारे झगड़े सिर्फ इसलिए है कि दुनिया की ताकतें जबान के नीचे हैं। इस्लाम ने जबान को इस्लाम के नीचे कर दिया, अंडर दी इंप्रेशन ऑफ इस्लाम। और दुनिया में जो अपनी जबान को रोक ले, जायज बीवी घर में है, सेक्स को रोक ले, दो तालू के बीच में जो है उस पर अगर तेरा कंट्रोल आ जाए तो दो टांगों के बीच में जो है उस पर भी अगर तेरा कंट्रोल आ जाए तो तुझे कोई जीने से नहीं रोक सकता, न मदीने से रोक सकता। बट यू मस्ट बी ऑनेस्ट, रियल फॉलोअर ऑफ स्पिरिचुअलिटी विद रियलिटी कि ये क्या रोजा है। तो वो लोग जो जबानों पे काबू नहीं रख पाते, वो आकर के सरकार के हुक्म पर रोजा रखने वाली उम्मतियों को देखें। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पर्दे के पीछे घुस गए तो बैठ करके मुंह छुपा करके खा पी लिया और बाहर जब निकले तो होठों को बहुत कस के रगड़ा ताकि रोजेदार से भी ज्यादा खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। तो हम नहीं करेंगे, इसलिए कि हम बंदों के लिए रोजा नहीं रख रहे हैं, हम उस खुदा के लिए रख रहे हैं जो ओपन भी जानता है और हिडन भी जानता है। तो आपको अल्लाह ताला ने दो ताकतें दी और दो जरूरतें दी हैं। आप अपनी ताकत को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अल्लाह ने एक ताकत दिया है जिसका नाम है दिमाग, समझ, विजडम। और दूसरी ताकत है दिल, दिमाग, दिल। दिमाग की जगह अपर चैम्बर है, नीचे मत लाओ। अल्लाह ने उसे ऊपर रखा है, ऊपर ही रहने दो।
دل کو بیچ میں رکھا ہے، مڈل میں، نیچے نہ لے جاؤ، جہاں ہے وہیں رکھو. اور یہ دو چیزیں دے کر کے ہماری جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے دین، ایک ہے دنیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا بھی امپورٹنٹ ہے اور آخرت بھی امپورٹنٹ ہے. دنیا بھی ہمارے لیے اہم ہے، اچھی دنیا ہو، اور دین بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. تو اللہ نے دو طاقت دیا. دیکھ میں تجھے دو دے رہا ہوں. دنیا میں وزڈم یوز کر، جب دنیا کا معاملہ آئے تو عقل لگا، اور جب دین کا معاملہ آئے تو دل لگا. عقل دے دے دنیا کو، دل دے دے دین کو. جیسے آپ کو یہ سینٹر بڑا بنانا، عقل لگاؤ، آرکیٹیکٹ سے پوچھو، نقشہ بناؤ، کونسل سے پاس کراؤ. قانون کا آنر، لا کا آنر ہونا چاہیے. امپلیمنٹیشن آف لا بائی برٹش لا. If you are British, it is your duty to follow the British law. بنانا ہے تو برٹش لا. کونسل سے پرمیشن چاہیے، آپ کی پراپرٹی ہونی چاہیے، نقشہ صحیح ہونا چاہیے، پاس ہونا چاہیے. جب مسجد بناؤ تو اپنی عقل لگاؤ، لیکن جب مسجد بن جائے اور اس میں نماز پڑھنے آؤ تو اپنا دل لگاؤ. مسجد بنانے میں تیری عقل چاہیے، مگر نماز پڑھنے میں تیرا دل چاہیے. اگر رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں تم نے مسجد بنانے میں بھی اپنے کو پیچھے نہیں رکھا اور نماز میں دل لگانے میں بھی اپنے کو پیچھے نہیں رکھا، تو یہ دل دلدار کے لیے ہے. یہ دل دلدار کے لیے ہے. یہ میرا دل ہے، سومناتھ نہیں ہے. یہ میرا دل ہے، یہ مندر نہیں ہے. ہر قسم کے بت اسی اندر بیٹھے ہوئے، اس کو نکالو. اب جب دل میں کوئی نہیں ہوگا تو کوئی تو ہوگا. جب دل میں کوئی نہیں ہوگا تو کوئی تو ہوگا. میرے نبی نے کعبے کو کعبہ بنانے کے لیے کوئی نیا فاؤنڈیشن نہیں ڈالا، نئی دیوار نہیں بنایا. حکیم باہر تھا تو باہر ہی رہنے دیا. No any change in the construction of Kaaba as it is. جو ابو جہل کے زمانے میں تھا وہی رکھا. بس اتنا کام کیا کہ نبی اور علی اندر گئے، جن پتھروں کو پوجا جاتا تھا وہاں سے اٹھا کر صحیح جگہ پہنچایا جو ان کی صحیح جگہ تھی. کیونکہ صحیح جگہ پہ رکھنا جسٹس ہے اور جگہ بدل دینا انجسٹس ہے. تو رہنا انہیں کہیں تھا، کعبے میں گھس گئے. کعبے میں رہنا ان کا حق نہیں تھا، تو جہاں حق تھا وہیں پہنچا دیا. میرا نبی تو جسٹس کرتا ہے، مرسیفل رب کا خود مرسیفل پیغمبر ہے. تو اس کو نکالا. جیسے 300 سال باہر نکالا ہے، سرکار نے کہا ٹھیک ہوتا. تو کچھ بنانا نہیں ہے دل کو. دل جیسا ہے ویسا ہی رہنے دو. اس کے اندر جو بت ہیں، خیالات کے بت ہیں، انا کا بت ہے، میں بہت بڑا علامہ ہوں اس کا بت ہے، میں بڑا پرہیزگار ہوں اس کا بت ہے، میں فلانا ہوں، میں جھگاتا ہوں، میں ملینر ہوں، میں بلینر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. پلیز کلین یور ہارٹ فرام ایوری. اور جیسے ہی دل پاک ہوا، اب دل میں کوئی چیز نہیں، تو اسے کیا کریں، کیسے پاک کریں؟ اسلام بولا بول لا الہ، نو بول لا الہ، کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں. جب کوئی معبود نہیں تو ہمیں اس میں کوئی دکھتا نہیں، کوئی مشہود نہیں. اور جب کوئی ہمیں دکھتا نہیں تو کوئی موجود نہیں. نو ان مائی ہارٹ، نکال دیا ہر ایک کو.
وہی کو نکالا. جیسے ہی دل صاف ہوا, جیسے ہی کعبہ صاف ہوا, کس کا گھر ہو گیا؟ اللہ. جیسے ہی دل صاف ہو گیا, کس کا گھر ہو گیا؟ اللہ. یہ رمضان المبارک اپارچونیٹی ہے کہ تم ریلیجیسلی, اکنامکلی اینڈ اسپرچولی you can purify your heart. You can control upon your organs. تم organs پہ کنٹرول کر لو گے تو شیطان سب پٹک پٹک کے مر جائے. کمزور پر اٹیک کرے گا, طاقتور کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. اور تمہاری طاقت یہ ہے کہ تم نے روزے میں اپنا دل لگا دیا, تم نے افطار میں اپنا دماغ لگایا, افطار میں دماغ لگایا, روزے میں دل لگایا, مسجد بنانے میں دماغ لگایا, نماز میں دل لگایا, روزے کی نیت میں دماغ لگایا, رکھنے میں دل لگایا. تم دل رکھاؤ تو یہ 18-20 کیا 24 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتے ہو, مگر دل لگا کے تو دیکھو, دل لگا کے تو دیکھو. تو برین کا کام ہے, نالج از ڈائٹ آف برین. تب میرے نبی نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, تمام عورت مرد پہ نالج فرض ہے. نالج ہوگی تو پھر دماغ ڈیسیژن لے گا, اور جب نالج فرض ہے اور دل میں دل کی ڈائٹ محبت, عشق, ادب, احترام, یہ ڈائٹ آف ہارٹ ہے. قرآن حدیث کی نالج, دنیا کی نالج, جنرل نالج ڈائٹ آف برین ہے. لو, احترام, ریسپیکٹ, تعظیم, یہ ہارٹ کا احترام ہے. اب ہمارے دماغ کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے اور دل کا چیپٹر کھل گیا ہے. آئیے تعظیم کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں تاکہ ہمارے دلوں کی ڈائٹ ہمیں مل جائے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے لوگوں, تم بہترین امت بنا کر مبعوث کیے گئے ہو, بہترین امت بنا کر بھیجے گئے ہو کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو. تمہیں اچھائی بھی بتا دینا ہے اور برائی بھی بتا دینا ہے. یہی ایک مبلغ اسلام کا منصب ہوتا ہے. اور آج اسی منصب کی بنیاد پر میں اسلام کی ایک حقیقی تعلیم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اور اس میں کوئی زور زبردستی نہیں. میرا کام حقائق کو آپ کے سامنے رکھنا ہے, قبول کرنا نہیں کرنا آپ کی ذمہ داری. اگر آپ ان حقائق کو دیکھنے کے بعد اور جاننے کے بعد قبول کرتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے فلاح ہے, بہبودی ہے, آپ کے ایمان کا تحفظ ہے, آپ کی آخرت سنورنے والی ہے. اور یہ سب جاننے اور دیکھنے کے بعد بھی اگر معاذ اللہ اس بات کو اور اس تعلیمات کو اور چیز کو آپ قبول نہ کرے تو اس میں پھر بتانے والے کا قصور نہیں ہے, بلکہ قصور آپ کا ہوگا. خامیازہ آپ کو بھگتنا ہے, نقصان آپ کو اٹھانا ہے. یاد رکھیے, دین اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید. توحید کے بغیر اسلام کی ابتدا نہیں ہوتی. دو عقیدے اسلام کی بنیاد ہے. یہ عقیدے اگر اسلام کی بنیاد نہ ہو تو پھر اسلام ہی نہیں ہے. اعمال آپ کی زندگی سنوارتے ہیں, آپ کی آخرت میں درجے کو متعین کرتے ہیں, لیکن جنت میں دخول کا جو مدار ہے وہ ان دو ہی عقیدوں کی بنیاد پر ہے. اگر یہ عقیدہ, دو عقیدہ جو میں بتانے جا رہا ہوں صحیح ہے تو آپ جنت کے حقدار ہیں, اللہ رسول کے نزدیک مومن و مسلمان ہیں. اور اگر ان دو عقیدوں کے اندر آپ کے خامی ہیں تو آپ کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں, کتنی ہی زکاتیں ادا کر لیں, کتنے ہی حج کر لیں, آپ اپنے گمان میں, اپنے ذام میں مسلمان تو ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ رسول کے نگاہوں میں, اللہ رسول کے نظریے کے اعتبار سے آپ مومن نہیں ہو سکتے. اس میں پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید. کیا ہے عقیدہ توحید؟ ایک اللہ کو جاننا. دنیا کے دیگر مذاہب سے اسلام نمایاں اور علیحدہ اسی لیے ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب سے ایک علیحدہ اس کا نظریہ ہے, اور جو حقیقی نظریہ ہے کہ کائنات کا بنانے والا, کائنات کا نظام چلانے والا ایک خدا ہے, 2 3 4 5 نہیں ہے, ایک سے زائد نہیں ہے. اور اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں سب ایک خدا کے قائل نہیں. کچھ مذاہب ایسے تھے جو ابتدا میں ایک خدا کے قائل تھے, لیکن ان کے اندر بھی شرک داخل ہوا, اور شرک دخول نے معاذ اللہ انہیں بھی ایک خدا سے ہٹا کر کئی خداؤں کا قائل بنا دیا. اگر آپ یہودی مذہب کو لیں
حالانکہ اہل کتاب ہے، کتاب بھیجی گئی، پیغمبر نازل ہوئے ان کے درمیان. موسیٰ علیہ السلام آئے اس قوم میں، سب سے زیادہ انبیاء کرام اسی قوم میں آئے. بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، قوم یہود بھی کہا جاتا ہے، جیوز بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں جن کو. اور آج اس قوم کا سب سے بڑا مرکز اسرائیل ہے. تشدد اور ظلم کا نام بن کے رہ گیا، ایک ظلم کا سمبول ہو گیا اس وقت اسرائیل. انہیں بھی یہی پیغام دیا گیا تھا کہ ایک خدا کی عبادت کرو، کائنات کا، مخلوق کا، سب کا خالق و مالک ایک ہے. لیکن ایک عرصے تک یہ اس عقیدے پہ قائم رہے، اور پھر ان کے ہاں بھی شرک داخل ہوا. اور شرک یہ ہے کہ ایک خدا سے زیادہ خدا کا تصور رکھنا. یہ شرک لفظ جو آپ سنتے ہیں یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اسی کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں پارٹنرشپ. اشراق سے بنا ہے، شرکت سے بنا ہے یہ شرک. بزنس میں پارٹنرشپ کرتے ہیں نا بھائی، 50-50% کے ہم پارٹنر ہیں، اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے شرک، اشراق، شرکت. اس کاروبار میں آپ اور میں شریک ہیں، اس کاروبار میں آپ نے اور ہم نے ایک شرک کیا ہے کہ ہم دونوں نفع اور نقصان کے آدھے آدھے مالک ہیں. لیکن خالق و مالک کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہو سکتا، کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایک تھا، ایک ہے اور ایک ہی رہے گا. اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. لم یلد ولم یولد. لیکن یہودیوں نے ایک زمانے تک تو یہ مانا کہ اللہ ایک ہے، لیکن اس کے بعد کیا انہوں نے عقیدے بنائے کہ خدا دو ہے. دو خداؤں کے قائل ہوئے اور کہا کہ ایک خالق خیر ہے اور ایک خالق شر ہے. یہ مجوسیوں کا عقیدہ تھا، معاف کیجیے گا. مجوسی میں بعد میں آتا ہوں، پہلے یہودیوں سے ہم شروع کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دو خدا، ایک عزیر علیہ السلام جن کو ہم پیغمبر مانتے ہیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے 100 سال ان پر نیند طاری فرما دی تھی. 100 سال تک سوتے رہے، عمر ٹھہر گئی تھی، رک گئی تھی. اور جب 100 سال کے بعد بیدار ہوئے تو جہاں عمر ٹھہری تھی وہیں سے ان کی عمر کی ابتدا ہوئی. لیکن قوم یہود نے کہا کہ عزیر بھی خدا کے بیٹے ہیں اور خدا کی ذات و صفات میں شریک ہے. انہوں نے دو خدا کی قائل ہونے کا عقیدہ بنا لیا اور توحید کا دامن انہوں نے چھوڑ دیا اور گمراہ ہو گئے. اسی قوم میں پھر حضرت داؤد علیہ السلام آئے. ان کے ماننے والے مجوسی کہلاتے ہیں، جن کو آج پارسی بھی کہا جاتا ہے. پارسیوں نے بھی دو خداؤں کا عقیدہ رکھا اور کہا کہ خدا ایک نہیں ہے بلکہ دو ہے، ایک خالق خیر ہے اور ایک خالق شر ہے. دنیا میں جو کچھ برائی ہوتی ہے، دنیا میں جو کچھ بھی خرابیاں ہیں، ساری خرابیوں کا پیدا کرنے والا، ساری خرابیوں کے معاملات کو دیکھنے والا خالق شر ہے. اور دنیا میں جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھے انسان پیدا ہوتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، اچھائی کرانے والا، اچھے لوگوں کو پیدا کرنے والا، اچھے لوگوں کو موت دینے والا، یہ خالق خیر ہے. دو خداؤں کے قائل ہو گئے. اور اس کے بعد عیسائی آئے. پھر عیسائی بھی 3 خداؤں کے قائل ہوئے اور انہوں نے اس عقیدے کو کہا فیکٹ آف ٹرینٹی، جس کو عربی میں اور اردو میں کہا جاتا ہے. یہ لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے، حالانکہ عربی سے آیا ہے. تثلیث کا عقیدہ، عقیدہ تثلیث. ٹرینٹی کے قائل ہوئے. ٹرینٹی مطلب 3 خداؤں کی قبولیت. اس میں انہوں نے کہا ایک تو وہ خالق ہے جس نے سب کو پیدا کیا، زمین و آسمان بنائے. پھر اس نے اپنی مدد کے لیے روح قدس کو بھی پیدا کیا. روح قدس یعنی فرشتہ، جس کو ہم کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فرشتہ، وہ کہتے ہیں نہیں، جبریل صرف فرشتہ نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی ذات میں شریک ہے، یہ بھی خدا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے کاموں میں اللہ کا مددگار ہے معاذ اللہ. اور کہا تیسرا خدا جو ہے وہ اللہ نے ایک بیٹا جنا پاک مریم کے ذریعے. مریم خدا کی بیوی ہے اور خدا مریم سے قریب ہوا اور اس سے پھر ایک بیٹا جنا گیا، وہ عیسیٰ مسیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور پھر اسلام جب آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ہر نبی نے یہی کہا کہ اللہ ایک ہے. اور اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ یہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ پسندیدہ دین اسلام ہے. اور اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ایک تھا، ایک ہے اور ایک ہی رہے گا. نہ وہ 2 تھا، نہ 3 تھے اور نہ 3 سے زیادہ ہو سکتے ہیں. یہ تو وہ قومیں تھی جو کتاب دی گئی، جن میں پیغمبر بھیجے گئے، مگر باوجود اس کے کہ پیغمبر کو پایا، کتابیں پائی، پھر بھی شرک کے اندر داخل ہو گئے. اور رہے وہ لوگ کہ جہاں پیغمبر نہیں آئے یا پیغمبر آئے بھی تو پھر پیغمبر کو چھوڑ کر انہوں نے معاذ اللہ دوسرے معبودوں کو تلاش لیا، اپنے ذہن و فکر سے معبودوں کو بنایا اور کی پرستش کی. تو وہاں پھر خداؤں کی تعداد کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وہاں خداؤں کا بھی تصور یہ ہے کہ جس سے وہ فائدہ پاتے اسے بھی خدا سمجھتے، جس سے نقصان پاتے اسے بھی خدا سمجھتے. ہر وہ شے ان کے نزدیک قابل تعظیم اور قابل عزت اور پوجا اور عبادت کے لائق ہے، سجدے کے لائق ہے، جس سے وہ فائدہ پاتے ہیں.
جس سے فائدہ محسوس کرے، اور ہر اس چیز کے بھی سامنے وہ جھکتے ہیں اور اس کو معبود مانتے جس سے انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں عابد کم ہے، ایسے مذاہب ہے جہاں عابد کم ہے معبود زیادہ ہے، اور نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کون سی قوم ہے کہ جن کے ہاں خداؤں کی تعداد کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، ہر شے کو خدا سمجھ رکھا ہے، چاہے درخت ہو، پہاڑ ہو، پانی ہو، جانور ہو، نباتات ہو، مٹی ہو، ہر شے میں خدا نظر آتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ایک خدا کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک خدا کے علاوہ اگر آپ اور خدا تسلیم کرتے ہو تو اس سے بڑا کوئی روئے زمین پر گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور رب تبارک و تعالی وہ شرک سے ڈرایا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ ہر گناہ میں معاف کر سکتا ہوں، قادر مطلق ہو، اگر میں اپنا فضل چاہوں، اپنا فضل کرم کر دوں تم پر، تو اپنے فضل و کرم اور اپنی عنایتوں سے میں تمہارے ہر گناہ کو بخش دوں گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جسے میں کبھی معاف نہیں کروں گا، شرک کبھی معاف نہیں ہوگا، اور اس پر کسی کا بھی اسلام میں اختلاف نہیں ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ زبانی طور پر ہر مسلمان یہ کہتا ضرور ہے کہ خدا ایک ہی ہے، مگر عقیدت و محبت میں بعض اوقات اتنا مبالغہ کر جاتا ہے، اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر ایک خداؤں سے زیادہ خداؤں کا تصور وہ رکھنے لگتا ہے، خدا کی ذات و صفات میں ایسی باتیں داخل کر دیتا ہے کہ جو اس کو شرک کی طرف لے جاتی ہے اور کھلے شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اس تعلق سے اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی تھی، بتا دیا تھا کہ پچھلی قومیں بھی گمراہ ہوئی، میری امت میں بھی گمراہیت ہوں گی، ایسا نہیں ہے کہ میں نے جو پیغام توحید تمہیں پہنچا دیا تو اب میری قوم ہمیشہ اسی پر قائم رہیں گی اور کبھی یہ جہنم کی طرف نہیں جائیں گی اور کفر کی طرف نہیں جائیں گی۔ میری قوم میں بھی مخصوص کچھ طبقے ایسے ہوں گے، ہاں یہ ہوگا کہ اجتماعی طور پر بڑا طبقہ کبھی شرک نہیں کرے گا، مگر چند چھوٹے چھوٹے ایسے گروہ پیدا ہوتے رہیں گے تو ان میں بھی شرک ہوگا، ان میں بھی کفر ہوگا، اور اس طرح کے جو گروہ پیدا ہوں گے وہ کتنے ہوں گے؟ تو صحیح حدیث میں آتا ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، فرمایا کہ لوگوں قوم بنی اسرائیل میں موسیٰ اور عیسیٰ کی قوم میں 72 فرقے ہوئے، یہ 72 ایسے طبقے ہوئے کہ جو گمراہ ہو گئے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 ملہ، اور میری امت میں بھی گمراہیت پھیلے گی، میری امت بھی گمراہ ہوں گی، تو میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ان سے ایک قدم آگے جائیں گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائے گی، الا ملتن واحدہ، صرف ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جانے والی ہوگی۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، جنتی جماعت کی نشانی کیا ہوگی، پہچان کیا ہوگی؟ ہمیں ان 72 سے کیا غرض کہ جو جہنم کی طرف جانے والے ہیں، جو ناکام ہیں، جو کبھی کامیاب نہیں ہونے والے، ان ناکاموں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، آپ کامیاب جماعت کی نشاندہی کیجیے، آپ جنت میں جانے والی جماعت کے بارے میں ہمیں بتائیے، اس کی پہچان کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، فرمایا سنو، جنت میں جانے والی جماعت کی نشانی اور پہچان یہ ہوں گی جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگی۔ اس حدیث پر اگر آپ غور کریں، اس کو 344 میری تحقیق میں بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ کوئی اور تحقیق کرے تو اس میں اور اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے پاس وہ حوالے موجود ہیں، میں نے اس پہ تحقیق کی، ایک خطیب اور ایک مولوی صاحب نے، بمبئی کے ایک خطیب ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا، انہوں نے اس حدیث کا انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو ان کے جواب کے لیے جب میں نے تحقیق شروع کی تو میرے اپنے ذاتی کتب خانے میں جو حدیث کی کتابیں الحمدللہ، میں نے جب ان میں یہ حدیثوں کو ڈھونڈنا چالو کیا تو میں نے اپنی ذاتی تحقیق پر 344 حدیث کی صحیح کتابوں میں حدیث کو پایا، اور 18 اجلہ صحابہ اکرام اس کے راوی ہے، اور یہ جو الفاظ حدیث میں نے عربی میں پڑھے تھے یہ ترمذی کا بتا ہے، حتیٰ کہ یہ تو حدیث کی 344 کتابیں، اور اگر تصوف کی کتابوں کو شامل کر لیا جائے، تاریخ کی کتابوں کو شامل کر لیا جائے، اور دیگر فنون پر جو کتابیں لکھی گئی ان میں بھی یہ حدیثیں آئی، اگر اس کو شامل کیا جائے تو یہ تعداد 300 نہیں ہزاروں تک پہنچ جائے گی۔ اس حدیث سے چند باتیں تو ہمیں پتہ چلی کہ یہ جو ایک ذہن ہماری قوم میں ہے کہ کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، یہ ذہن اور یہ خیال سب سے پہلے غلط ہے۔